السلام علیکم. اوپن مائک کیفے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروپا. آج کے شو میں بھی ہم کھیلیں گے کسوٹی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں FSJ ڈاکٹر سعید الہی, آفتاب اقبال صاحب, ڈمی میوزیم سے آئے ضیاء محی الدین صاحب اور ہماری ٹیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ٹیم اچھا نہیں جی, ہمارے کچھ ویورز جو ہے نا یہ مائنڈ کرتے ہیں کہ دے تھنک وی لک ڈاؤن آن دیم. نو وی ڈونٹ, وی ہیو امینس اماؤنٹ آف ریسپیکٹ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. بہت اچھی ہے. مثلا میں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ ہم سے بابر اعظم کیوں پوچھیں گے بھی, انہوں نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے کہ ہمیں بابر اعظم کا بھی نہیں پتا, یا یہ کہنا کہ ایسٹرن یورپ کی شخصیت کا انہیں پتہ نہیں ہوگا. ایسٹرن یورپ کی شخصیت کا ہمیں بھی نہیں پتا, اس لیے یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. نہیں سر, میں ویسے اگر آپ سے پوچھتا نا تو پہلی شخصیت ہی میں لیخ ووینسا پوچھتا. او لخ لانس بھائی, کون ہے یہ؟ سالیڈیرٹی. وہ دیکھیں سالیڈیرٹی پہنچے ہیں کہ نہیں, پولینڈ پہنچے ہیں کہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کل ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جس طرح سے اپنے اون پہ سٹارٹ کر رہے ہیں, لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے, امپلیمنٹیشن آپ کیسے کر رہے ہیں, کس پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, گزشتہ روز ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ ٹرسٹ کیوں بنا. جی. اب صرف بات نہیں کرنی تھی, عملی طور پہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اسی ایریا میں جو بہت پور ایریا ہے اس کے لیے ایک کلینک قائم کیا جا رہا ہے, جس کا تقریباً 80% کام مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ 4-5 دن میں اس کا افتتاح ہو جائے گا انشاءاللہ. وہاں پہ آئیڈیا یہ ہے کہ صبح کے وقت جی. ایک تجربہ کار لے ڈاکٹر بٹھائی جائے گی, جو بچوں, عورتوں, بوڑھوں اور اس کے علاوہ بہت سے وہ لوگ جو موبائل ہیں جی, ان کے لیے وہ 4-5 گھنٹے صبح کے وقت کنسلٹیشن فری ہوگی ایز این آؤٹ پیشنٹ. ایز اے آؤٹ پیشنٹ. اس میں 3 مراحل ہیں. پہلا کنسلٹیشن یعنی ڈاکٹر دیکھے گا. جی. دوسرا, اگر وہ ٹیسٹ ایڈوائز کرے گا, ایک چھوٹی سی لیب قائم کی جا رہی ہے جو فری ٹیسٹ کرے گی. اچھا. اور تیسرے مرحلے پہ فری ادویات کی فراہمی ہوگی. اور پھر شام کو 2 گھنٹے دوبارہ ایک کلینک ہوگا. 3 گھنٹے ڈاکٹر, 3 گھنٹے وہ میل ڈاکٹر جی, ہوگا. وہ میل ڈاکٹر ہوگا, دن کو فیمیل ہوگی. رات کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مزدور ہیں, نوکری کرتے ہیں, زیادہ لوور جابس پہ کام کرتے ہیں, ورکنگ کلاس ہے, ہاں جی, وہ شام کو وہاں آ جائیں گے. تو ان کو بھی اسی طرح ٹیسٹ, کنسلٹیشن اور میڈیسن فری ہوگی. زبردست. اس کے علاوہ ابھی آفتاب صاحب نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک ایمبولینس انسٹال کریں گے جو اس علاقے کے لوگوں کو ایمرجنسی میں, بیماری میں, ہارٹ اٹیک میں, ڈلیوری میں محفوظ مقام تک پہنچا دے گی. تو یہ ہمارا لائن آف ایکشن ہے. اور انشاءاللہ ہر سنڈے کو, جو اس کے علاوہ میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر سنڈے کو فری کیمپ ہوگا جس میں ایک ماہر کنسلٹنٹ کسی بھی اسپیشلٹی کا آئے گا اور 100 لوگوں کو باقاعدہ ٹوکن جاری ہوں گے. ان کو وہ فری دیکھے گا اور جاتے ہوئے ساتھ ان کو بریانی یا حلیم اور اس طرح کی چیزیں بھی پیکٹ میں پیش کر دی جائیں گی. زبردست. تو ڈاکٹر صاحب پھر ریڈیس فکس ہوگا آپ کا؟ انیشلی اپنے وسائل کے مطابق ہم نے میپنگ کی ہے. یہ ٹھیک ہے, پیرامیٹر ایک بن جائے گا, اس کے اندر ہم کریں گے. یا وہ میپنگ کر کے جو ہماری میپ کے اندر ہوگا, جی, فی الحال پہلے مرحلے میں انہی کو یہ سہولتیں میسر ہوں گی, لیکن انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ پھیلاتے جائیں گے. اس کو کامیاب کر لیں انشاءاللہ, پھر اسکائی از دا لمٹ. ماڈل کرنا ہے نا, ایک آپ کو پائلٹ ماڈل کرنا ہے, اس کو فنیس کرنا ہے کہ وہ افیکٹولی کام کرے, اس کو پھر کلون کرنا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اور میرا ایمان ہے کہ آپ جیسے لوگ موجود ہوں, پھر اور بے شمار آپ سے بھی بڑھ کر ایک ذیل رکھنے والے لوگ, درد رکھنے والے لوگ موجود ہوں, تو اس جیسے پروجیکٹس میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کم از کم 50 اسے دیکھ کر ہی بن جانے چاہیے. وہ جو آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ 6 ماہ کے بعد ہم ہر ضلع میں ایک برانچ قائم کریں گے اس ٹرسٹ کی. میں اس کی ایک میٹنگ کر چکا ہوں اسی ہال میں. جی ہاں, ٹھیک ہے. آئے تھے مختلف اضلاع سے لوگ, اور اس میں جو بات ابھی فیصل بھائی سے ہوئی تھی کہ وہاں ہمارا کنسنٹریشن ہوگی اور توجہ ہوگی ٹیلی میڈیسن پہ. جی جی جی, تاکہ وہ ٹیلی میڈیسن کلینک بن جائیں گے ضلعوں میں. آپ ایکسپرٹ ہیں ٹیلی میڈیسن کے ساتھ, اس پہ ہم نے بڑا کام, فیوچر ہے ہی ٹیلی میڈیسن کا. تو کورونا میں بہت افیکٹو رہا ہے. تو یہ ہمارا ابھی میں نے خود ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن جو ہے تھرو آؤٹ بائی کووڈ پیریڈ میں فون پہ کر رہا تھا. بالکل سیم ایسے ہی رہا ہے. کون جاتا ہے اس میں, تو لاک ڈاؤن تھا ان دنوں میں. اسی لیے دیکھیں پاکستان میں 300 ڈاکٹر شہید ہوئے ہیں اس بیماری سے بیکاز آف کانٹیکٹ ود دا پیشنٹ. بالکل. نرسز ہیں 150 کے قریب. تو ٹوٹل 500 سے 1000 میڈیکل پرسونلز ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ڈاکٹرز کو ہم ملائن بڑا کرتے ہیں بٹ دے آر ہیروز. کیا بات. اسی طرح بہت سے لوگ
تھوڑے کو دیکھ کر ہم جو ایک امپریشن بنا لیتے ہیں نا اسٹیریوٹیپیکل ہو جاتے ہیں. دو ہیں جو سب سے زیادہ بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں, ایک ڈاکٹرز اور دوسرا پولیس. اب دیکھیں پولیس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یور فرسٹ لائن آف ڈیفense. پہلی گولی پولیس والا کھاتا. دنیا میں پولیس از پارٹ آف فرسٹ رسپونڈر. جی جی جی, اس میں میڈیکل اسٹاف, پولیس میڈیکل اسٹاف یہ فرسٹ رسپونڈرز ہیں. ہمارے ملک میں کیونکہ ابھی ہم ڈیولپنگ سٹیج پہ ہیں تو ہمیں ان کی عزت کا اندازہ کووڈ کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے ہم ان کو گالیاں نکالتے تھے. ایک سے بڑھ کر ایک کرپٹ بھی بیٹھے ہیں, لیکن لامحالہ دل چاہتا ہے ان کی عزت کرنے کو, ان سے پیار کرنے کو, کہ ہمارے اصل محافظ تو یہ ہیں. بالکل. کریں شروع اگر آپ اجازت دیں تو. جی پلیز. ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ شک نہیں, لوگوں کو یقین ہے کہ ਤੁਸੀਂ چیٹنگ ਇਨਸਾਨ ہوتی ہے. نہیں. ہم چیٹنگ کر, چیٹنگ ہوتی ہے یہ ہم نے پہلے سے بتایا ہوتا ہے. میں سمجھا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ذہین ہے. اچھا میری طرف سے کھلی آفر ہے اے لوگوں جو دیکھ رہے ہو, آپ لوگ اگلی ریکارڈنگ پہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا مجمع لے کے یہاں آ جائیے گا, آپ کے سامنے ہوگا قصہ تمام. وہ تو تیار کیوں کھڑے. بولتے نہیں. آغاز کریں ایف ایس سے. پرسنالٹی. پرسنالٹی Yes. زندہ, نو. وفات کو 100 سال ہو چکے. جی مرد ہے, جی. کتنے سوال ہو گئے جی؟ 3. ایک مرد جسے مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو. نیرو ڈاؤن کرتے ہیں نا, بریکٹ کرتے ہیں, 100 اور 200 کے درمیان کر لیتے ہیں. سر پہلے اس کا علاقہ تو کر لیں. ایشیائی پوچھیں, یورپی پوچھیں, امریکی پوچھیں, تعلق ایشیا سے ہے. نو. یہ ہوئی نا بات. ہاں مزے کی بات. اب یورپ امریکہ فٹافٹ کریں, یورپ سے تعلق ہے. جی. ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ੋਂਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ. کیا کہنے, بہت اچھے. اچھا اس نے دو میں کہا ہے, مجھے مت شمار کر. یہاں پہ علیحدہ ہوگی. 100 سال سے زیادہ. 100 سال سے زیادہ کا مطلب ہے کہ 20ویں صدی بھی ہو سکتی ہے. جی جی. اب شعبے کی طرف جائیں سر. کوئی یورپی جس کا تعلق سیاست اور حکومت سے ہے. نو. سینچری نیرو ڈاؤن کر لیں. آئیے پھر. وفات کو 200 سال ہو گئے. نہیں. 200 سال سے زیادہ ہو گئے. جی. یس. دیٹ مینس یہ جا رہا ہے رنیسانس کے پیریڈ تک بھی جا سکتا ہے. نہیں سر, یہ قدیم بھی ہو سکتا ہے. قدیم بھی ہو سکتا ہے. یورپی ہے نا, تو یہ قدیم یونان کی طرف بھی جائے گا. فلاسفرز بھی ہو سکتے یہ ہیں. روم میں بھی جائے گا. روم میں بھی یہ جا سکتا ہے. برطانیہ میں, philosophers. برطانیہ, روم, شعبے پہ آئے. گریس. آرٹسٹ ہے. نہیں سر, نہیں نہیں, ابھی نہ اس کا ایرا کو پہلے ہاں, ڈیٹرمن. ایرا کو ڈیٹرمن کرنا. سب سے اہم صحیح اس سچویشن میں صحیح یہ کہہ رہے. انتقال کو 500 سال کریں یا 1000 سال کریں. 500 سال کر لیں. سوچ لیں, دیکھ لیں کہ 1000 سال میں کیا کور ہو جاتا ہے. 500 سال اگر کریں گے نا تو انڈسٹریل ریولوشن سارا ہو جائے گا, نکل جائے گا, رنیسانس نکل جائے گا, وکٹورین ڈسکوری نکل جائے گی. جی جی. اور لیکن اگر انہوں نے ریچرڈ پوچھا ہو تو وہ نہیں ہوگا. کروسیڈر. تو پھر 1000 سال زیادہ مناسب نہیں ہے. چلیں 1000 سال. صرف ایک ریچرڈ کے لیے نہ کریں. رچرڈ تو خیر وہ آپ کا وہ ہے نا, کنگ ہے, سو سیاست حکومت وہ ظاہر ہے وہ آ گیا, اس کے ساتھ تو تعلق نہیں. اچھا جی, انتقال کو 1000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی. سر انٹرسٹنگ. فاتحانہ چسکی لگاتے ہوئے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ نکل جاتے ہیں. مائیکل اینجلو نکل جاتا ہے, سارے گلیلیو نکل گیا, آپ کا جو ہے نیوٹن نکل گیا. گلیلیو تو جو وٹا نکل گیا تو پھر نکل گیا. وہ گلیلیو ہے. ایج آف ڈسکوری کولمبس نکل گیا. سارے نکل گئے. سر آپ سیدھے گریس چلے جائیں اور روم چلے جائیں, ایون برطانیہ نکل گیا سر. کنگ آرتھر بھی نکل گیا. کنگ آرتھر بھی نکل گیا. نائٹس آف دا راؤنڈ ٹیبل کیملاٹ نکل گئی. لو فرسٹ نائٹ نکل گیا. جب سب نکل گئے میں بھی نکل لوں. ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੜਦੇ ਰਹੇ. لیٹس گو ٹو گریس. اچھا جی, کوئی یونانی شخصیت ہے یس کس قدر مایوسی سے. سر میں آپ کے کوشچن کو نا وہ تھوڑا سا سمجھ رہا تھا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم وہ یونان میں وہ یونان کا حصہ نہ ہو. میں اس چیز کو تھوڑا سا پروسیسنگ کر رہا تھا. یونان جب ہم کہتے ہیں نا, اس میں گریس بھی ہے, میسوڈینیا بھی ہے, اسپارٹا بھی ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی سٹی اسٹیٹ جو ایتھنز ہے نا, ایتھنز سٹی اسٹیٹ, وہ اسی کا حصہ ہے. دیکھیں یہ آرچمیڈس ہو سکتا ہے,
کون سا یونانی ہے جس کا سیاست حکومت فن سپاہ گری سے تعلق نہ ہو؟ یا تو پھر وہ شاعر ہو سکتا وہ ہے، پائتھاگورس، ہومر ہو سکتا ہے، آرچمیڈس ہو سکتا ہے. اچھا جی، تعلق علم و فضل سے ہے. جی اب اس کو اور نیرو ڈاؤن کریں، جیومیٹری کی طرف آ سکتے ہیں آپ، جیومیٹری کی طرف آ یا سکتے اب ہومر نہیں پوچھیں گے. یہ دیکھیں علم و فضل کا بندہ ہے نا، تو علم و فضل کے میں آپ کو بتاؤں، سوکریٹیز ہے، بہت سوکریٹیز بڑا ہے، نام. پلاٹو ہے، پلیٹو کا تعلق سیاست اور حکومت سے ہے. اس کی کتاب ہے فلاسفر کنگ. فلاسفر کنگ کا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اور ہم نے آئی تھنک ایلیگری آف دا کیو کی بھی ایک زمانے میں بات کی تھی. جی یہ ہم اگر آپ نیرو ڈاؤن کریں نا تو یہ نکل جاتے ہیں. یہ جو ایتھینینز جو ہے نا یہ نکلتے ہیں. اس میں آپ کو علم و فضل کے حوالے سے سوکریٹیز میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرے ذہن میں آرچمیڈس آ رہا ہے، میرے ذہن میں ہومر آ رہا ہے. ہومر سر، دی اوڈیسی اینڈ ایلیاڈ. آرچمیڈس اور سوکریٹیز میں، کیونکہ ہومر نہیں پوچھیں گے، یہ ڈیفینیٹلی نہیں پوچھیں گے. کوئی اس پہ آ جاتے اسٹوری ٹیلر، کوئی کہانی وہ لکھی، کوئی نہیں سر، تصنیف ہے اس کی، لکھتے تو وہ سارے ہی تھے. سوکریٹیز کو تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہی ڈائڈ ہیملاک، an unnatural death. He drank hemlock. he was forced to drink hemlock. He was, yes. He didn't drink it with relish. تو اس نے کہا میں پی تو لیتا ہوں لیکن میرے پینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہوگا وہی جو میں کہہ رہا ہوں. بالکل. ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ. Let's narrow it down. اچھا، اور آرچمیڈس بھی اسی طرح مرا تھا. یہ نہ کیجیے گا. آرچمیڈس کا وہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا نا، کہ جو یوریکا جو وہ تحقیق کیوں کر رہا تھا، گولڈ کی پیورٹی کے لیے وہ کر رہا تھا. جی اور اس نے ڈینسٹی آف واٹر نکالا. ہاں، اس کو کہا گیا تھا، تاج دیا گیا تھا نا سر، تاج، کہ یہ اس کی ڈینسٹی، اس کی بتاؤ کہ یہ خالص سونا ہے، اصلی ہے کہ نقلی. جب اسے غصے میں پانی میں ڈا مارا، پانی نکلا باہر. اللہ خیر. اس نے لکھا پانی کا اچھال، ڈینسٹی آف واٹر. انٹائر میتھمیٹکس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ جیومیٹری پہ ہے. جی جو اس نے ڈرائنگز کر رکھی تھی، تو ٹرائنگل، اور کوئی تو یہ کہتے ہیں آبٹیوز ٹرائنگل اس نے بنایا ہوا تھا اس وقت. اور جب وہ سزائے موت کا پروانہ لے کر گئے نا، تو نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے، تو وہ چڑھ دوڑے زمین پر. اس نے بیچارے نے وہ کیا ہوتا، انہوں نے کہا تمہیں طلب کیا ہے سر مقتل بھیجنا ہے. اس نے کہا فی الحال مجھے ڈرا کر لینے دو. انہوں نے کہا سزائے موت ہے تمہیں. کہتے شام کو دے دینا یار، کیا قیامت آ جائے گی، تھوڑی دیر مجھے چیز کو ڈرائیو کر لینے دو. ان کی ڈیڈیکیشن تھی. اچھا جناب، انہیں سزائے موت کے تحت مارا گیا تھا. نہیں، ہیملاک والا تو نہ ہوا نا، سوکریٹیز نکل گیا، پیتھاگورس بھی نکل گیا. ہیملاک تو ڈیفینیٹلی نہیں. آرچمیڈس کا ڈائڈ نیچرل ڈیتھ، جہاں تک مجھے یاد. نہیں سر، حادثہ ہوا تھا. بھائی آپ کو کام کیجئے، فارغ بیٹھے ہیں آج. آرچمیڈس کو ایئر مارک کر لیں. کر لوں؟ ہاں جی. یہ سر ایکلیز بھی ہو سکتا ہے. ایکلیز ہو سکتا ہے، بالکل ایکلیز ہو سکتا ہے. پرنس پیرس نہیں پوچھیں گے یہ ڈیفینیٹلی. اور ہیلن مرد نہیں تھی. ایکٹر نہیں پوچھیں گے، ایکٹر بھی نہیں پوچھیں گے. اس میں تو ایکلی ہے جو اہم ترین کیریکٹر ہے. پوچھ لیں جی، ٹروجن وار کے سوال پوچھ لیں، کوئی پرابلم نہیں. کتنے ہوئے ابھی تک؟ 11 ہو چکے ہیں. یس سر انہوں نے علم و فضل کہا ہوا ہے، ایکلی کا کوئی تعلق علم و فضل سے نہیں ہے. دور کا. جی میں کہہ رہا ہوں نا، ڈیسک ٹاپ کو سامنے رکھیں. اچھا. آپ کی نظریں ڈیسک ٹاپ سے اوجل ہوئیں، اچھا. یو ول گو اسٹرے. صحیح. یہ کلید کامیابی ہے. ہاں تو نکل گئے ساری ٹروجن وار گئی. ہو گئے سوائے ہومر کے. ہومر میں نہیں سمجھتا. ارسٹوٹل، پلیٹو، یہ دو لوگ جو ہیں یہ پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ اس لیے کہ بہت آسان ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے پوچھا نا کہ سیاست اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں. ارسٹوٹل واز اے کورٹیئر، ہی واز قلمدان ہوتا تھا. الیگزینڈر کا وہ ٹیچر تھا. سر یہ ایسے ہی ہے. پلیٹو بھی نہیں ہے، ارسٹوٹل بھی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی نہیں ہے. سقراط بھی نہیں ہے. اب یہ کہا جا سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں ان کی وجہ سقراط تو اس لیے نہیں ہے، مطلب ہے کہ ایکسیکیوشن والی بات آ گئی. عمر کو میں سجیسٹ کروں گا ایلیمنیٹ کریں. عمر کو؟ ہاں سر عمر کو آپ ویسے ہی ارریلیونٹ سمجھیں. ٹھیک ہے، اس کو رکھ لیتے ہیں، سائڈ لائنز پہ رکھ لیتے ہیں.
फोकस करते चले जाएं तो आप यकीन कीजिए अगर ये कोई भंड ना कर बैठे या हमारा इनके साथ नजरियाती तसादुम ना हो जाए, ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, जो पॉलिटिकल राइटर्स हैं, तो फिर ये आर्चमीदस तो मेरा उस वक्त से दिमाग अटका हुआ है उसी में। मैं अगली बार इतने वाजा ले आना, तुसी लभी जाना, मैं मंगी जावा। यार तुम बोर होते वाकई। और क्या मैं ज़्यादा अननोन तो ये नहीं पूछेंगे। नहीं सर, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं था। यही लोग हैं। स्पार्टकस बनता था, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बट ही इज टू लियोनाइडस बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे, लेकिन चूंकि स्पार्टकस का इल्म फजल से कोई ताल्लुक नहीं, लियोनाइडस का सियासत और हुकूमत मैं से। अगर पूछूं तो मैं लियोनाइडस के उसी में वो जो हंचबैक है, जी बड़ा गद्दार आजम, और इसमें सबसे ज्यादा ऑब्नॉक्शियस कैरेक्टर कौन है आपके ख्याल में उस लेजेंड का? तो एक तो ज़र्क्सिस है, ये तो रूटीन के, इवन वो गद्दार भी रूटीन का था। उसको भी लियोनाइडस उसको बहुत ज़्यादा कंडेम नहीं करता। नहीं करता, वो ही अंडरस्टैंड्स कि ये जो है मजबूरी इनकी मजबूरी है। मसाइल। जो सबसे बड़े बेगैरत थे ना वो ऑरेकल्स थे, हाँ, सबसे बड़े बेगैरत, ऑरिकल्स जो थे जिनको जूते पड़ने चाहिए। एब्सोल्युटली। तो वी हैव पाइथागोरस, वी हैव अर्शिमिदस, ये दो हैं। सिकंदर के साथ कोई ताल्लुक था? नो। रूल आउट ही करते, ठीक है ना जी। अब वही दो, कोई बहुत बड़ा इल्मी उसूल दरियाफ्त किया? जी क्यों भैया? यस, जी किया। डेंसिटी ऑफ वाटर। जी ये तो अभी ठहर जाए सर, अभी ठहरे। क्यों ठहरे? नहीं क्यों ठहरे? ये मोहम्मद हुसैन पिकौड़े वाला। कितने सवाल हुए? 14। अच्छा आप भी कह दें 19, पता है हो गए सवाल जी। डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। हाँ जी। अच्छा कुछ और तरफ निकले। अच्छा जी, इस शख्स ने नहाते हुए कोई नाजेबा हरकत की हो, अपना ताज पानी में फेंका हो, जी और है ना सड़कों पर भाग निकला था। तुम्हें बताया था कोई लफंगा है। आज तक उसका प्रिंसिपल जो है वो कारामद है। जी जी सर, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना, ये जो आपका शिप है, सब कुछ, आपकी बोट है, फ्लोटेशन और लोहे के शिप्स फ्लोट करते हैं। मेटल को फिर आप एक साइड पे कर दें तो कमाल है। भाई अच्छा जी, आपने जो शख्सियत पूछी है हाँ उसकी तरफ जाएंगे, जरा ठहर जाए ना। अच्छा एक बात है, अगर आपको पता चल गया कि कौन है तो क्यों नहीं बोल रहे आप? मजा आएगा। वो आलम मजा ले रहे होने, इधर थप्पड़ मार के इधर छोड़ता, इधर थप्पड़ मार के इधर छोड़ता। मैं तुम सबको तड़पाना चाहता हूँ। हुए हुए हुए। अजी बाबा दंदी वरनी तुसी। अच्छा जी, नाम ले दें फिर। बिल्कुल जनाब। ओ भाई जान छो मस्कीन है कहने। आर्चमीदस। यस, बहुत अच्छे यारे तुसी किहो जे बंदे पूछन पता है जरा तमीज नहीं, नंगे होके सड़कों पे दौड़ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨੰਗੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਵੇਂ ਤਾਜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। तो ये बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था। ਉਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।